نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ البقرہ کے اندر جو مسائل ظاہری آنکھ سے دیکھے جا سکتے ہیں ان کے متعلق عرض کر رہا تھا۔ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ طلاق کا بھی ہے۔ طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک طلاق صریح ہے کہ طلاق دینے والا اپنی بیوی سے یوں کہے انت طالق، میں نے تجھے طلاق دی، اسے طلاق صریح کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک دفعہ کہے انت طالق اور خاموش ہو جائے تو یہ طلاق صریح ہے۔ اس کو طلاق رجعی بھی کہتے ہیں کہ اس کی عدت گزرنے سے پہلے یہ خاوند اپنی اس بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، یعنی اسے دوبارہ اپنی بیوی بنا سکتا ہے بغیر نکاح کے اور بغیر اس کی چاہت کے۔ اور طلاق کی دوسری قسم ہے بائنہ۔ بائنہ طلاق وہ ہوتی ہے کہ طلاق صریح دی اور عدت کے اندر رجوع نہیں کیا، عدت اس کی گزر گئی، اب یہ طلاق جو ہے یہ بائنہ ہو گئی ہے۔ اب اگر ان کی آپس میں صلح ہوتی ہے تو عورت کی رضامندی سے یہ مرد اس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ طلاق کی ایک قسم جس میں الفاظ صریح نہیں ہوتے بلکہ کنایہ کے بولے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مرد غصے میں یہ کہتا ہے کہ میرے گھر سے نکل جا، اپنے ماں باپ کے ہاں چلی جا، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، اس قسم کے الفاظ کہتا ہے تو اس میں اس کی نیت پوچھی جائے گی کہ تو نے اس میں کیا نیت کی۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے اس میں کوئی بھی نیت نہیں کی تھی، میں نے تو ویسے ہی یہ الفاظ کہے تھے، تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے اندر ایک طلاق کی نیت کی تھی تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی جو کہ رجعی ہوگی۔ اور اگر وہ کہتا ہے میں نے 3 کی نیت کی تھی تو پھر 3 ہو جائیں گی۔ تیسرا اسے طلاق مغلظہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہے، خواہ وہ 3 الگ الگ کلمات سے دے یا 3 ایک ہی کلمہ سے دے، 3 مختلف مجلسوں میں دے یا 3 ایک ہی مجلس میں دے۔ مثال کے طور پہ یوں کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، یہ 3 الگ کلمے ہیں۔ یا یوں کہتا ہے میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، یہ ایک ہی کلمہ سے 3 طلاقیں ہیں۔ ایک ہی مجلس میں بیٹھا ہوا کہتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، یا ایک طلاق 1 مہینے میں دیتا ہے، دوسرے مہینے میں دیتا ہے، تیسرے مہینے میں دیتا ہے، یا ایک طلاق 1 ہفتے میں، دوسرے ہفتے میں، تیسرے ہفتے میں، یا ایک طلاق آج دی، ایک کل دی، ایک پرسوں دی، یا ایک طلاق صبح دی، ایک دوپہر کو دی، ایک شام کو دی۔ تو ان تمام صورتوں میں یہ تینوں طلاقیں جو ہیں یہ واقع ہو جاتی ہیں اور یہ عورت اپنے اس خاوند کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ حتی تنکح زوجا غیرہ جو قرآن کا حکم ہے اسے پورا نہ کیا جائے۔ اس پر تفصیلی بات انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگی۔ مسئلہ، اگر کوئی طلاق دینے کے بعد اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، بشرطے کہ یہ رجوع کرنا اس کو تنگ کرنے، تکلیف پہنچانے اور ستانے کی نیت سے نہ ہو بلکہ صلح صفائی سے اس کو آباد کرنے کی نیت سے ہو۔ مسئلہ، اسی طرح وہ عورتیں جن کو طلاق ہو گئی ہیں اب اگر وہ کہیں نکاح کرنا چاہتی ہیں تو ان کو منع نہیں کرنا چاہیے، ان کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں بھی نکاح کرنا چاہیں اپنے ولی کو بتا کر نکاح کر لیں۔ مسئلہ، بچوں کو دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے۔ مسئلہ، بچے کو دودھ پلانے کی ذمہ داری اس کی ماں کے ذمہ ہے اور ماں کا خرچہ جو ہے دودھ پلانے کے ایام کا وہ باپ کے ذمہ ہے۔ مسئلہ، اگر ماں اپنے بچے کو کسی وجہ سے دودھ پلانے سے انکار کر دے تو اسے مجبور نہیں کیا جائے گا،
ہاں اگر وہ بچہ کسی دوسری عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہے یا کسی بھی جانور کا وہ دودھ نہیں پیتا تو پھر اس ماں کو مجبور کیا جائے گا، کیونکہ اس میں بچے کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ: اگرچہ بچہ کو دودھ پلانے کی مدت تو 2 سال ہے، لیکن اگر وہ کسی وجہ سے 2 سال سے پہلے دودھ چھڑوانا چاہیں تو چھڑوا سکتے ہیں، یہ جائز ہے، 2 سال پورا کرنا فرض نہیں ہے۔ مسئلہ: مدت رضاعت۔ مدت رضاعت میں ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ 30 مہینے ہے، یعنی 2.5 سال۔ اگر کسی بچے نے اپنے پیدا ہونے کے دن سے لے کر 30 مہینے یعنی 2.5 سال پورا ہونے سے پہلے کسی بھی عورت کا دودھ پی لیا تو اس عورت سے اس کی رضاعت ثابت ہو جائے گی، وہ عورت اس کی رضائی ماں بن جائے گی، اور اس کے جو عورت کے بچے ہیں وہ اس کے رضائی بہن بھائی بن جائیں گے۔ اب ان پر شریعت کے احکام لاگو ہو جائیں گے جو رضاعت کے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مدت رضاعت 2 سال ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2.5 سال ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، اس بچے کو اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا اس کی مدت 30 مہینے ہے۔ 30 مہینے 2.5 سال بنتی ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس اٹھانے سے مراد پیٹ میں اٹھانا ہے اور پھر بعد میں دودھ پلانا ہے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد ہاتھوں پہ اٹھانا ہے اور دودھ پلانا اور پھر دودھ چھڑانا ہے۔ اب بات جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زیادہ وزنی ہے، اس لیے کہ اگر وہ بات مراد لی جائے جو بعض لوگ لیتے ہیں کہ اس اٹھانے سے مراد پیٹ میں اٹھانا ہے، تو عام مشاہدہ اور تجربہ یہ ہے کہ بچہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ اگر 30 مہینوں سے 9 مہینے وہ نکال دیے جائیں تو پیچھے 2 سال مکمل بچتے ہی نہیں ہیں بلکہ 2.25 سال بچتے ہیں۔ اور اگر کوئی بچہ جو ہے وہ 1 سال تک ماں کے پیٹ میں رہے پھر پیدا ہو تو پھر مدت دودھ پلانے کی مدت 1.5 سال بچتی ہے۔ اور اگر کوئی اس سے بھی زیادہ رہے، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 2 سال اپنی ماں کے پیٹ میں رہے پھر پیدا ہوئے، تو پھر تو دودھ پلانے کی مدت صرف 6 مہینے بچتی ہے۔ اور بعض فقہا کے نزدیک تو اس سے زیادہ بھی حمل باقی رہ سکتا ہے، تو بعض بچے ایسا بھی پیدا ہوں گے کہ ان کے لیے دودھ پلانے کی مدت 1 دن بھی باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات وزنی ہے کہ اس اٹھانے سے مراد بچوں کو ہاتھوں پہ اٹھانا پیدائش کے بعد اور ان کا دودھ چھڑانا، اس کی مدت 30 مہینے ہے۔ مسئلہ: جب عورت کو طلاق ہو جائے اور وہ عدت میں ہو تو عدت کے اندر اسے خوشبو لگانا، مہندی لگانا، سرما لگانا، بلا ضرورت تیل لگانا، میک اپ کرنا، خوبصورت کپڑے پہننا، بننا سنورنا، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ عام سادے کپڑوں کے اندر وہ اپنے صاف ستھری رہے۔ مسئلہ: اگر کسی کا نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، اگر تو مہر متعین ہو گیا تھا نکاح کے وقت تو پھر یہ مرد آدھا مہر دینے کا پابند ہے، اور اگر نکاح ہوا تھا رخصتی نہیں ہوئی اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا تو پھر یہ مرد جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ دے کر، احسان کر کے، اچھے انداز سے، خوش اسلوبی سے اس عورت کو وہ چیزیں بھجوا دے۔ مسئلہ: صلاۃ وسطیٰ کا لفظ بھی آیا ہے کہ صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کرو، اس راجح قول کے مطابق اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اسی مسئلہ: تیسرے پارے کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ ہم نے رسول و انبیاء کو بعض پر فضیلت دی۔ یہ بالکل درست ہے، لیکن ایک نبی کی فضیلت دوسرے نبی پر اس انداز سے بیان کرنا کہ دوسرے نبی کی توہین بنتی ہو، توہین نکلتی ہو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ مسئلہ: قرآن سورۃ البقرہ میں ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر سختی نہیں ہے، اس کا مطلب بھی سمجھیں
بہت سے لوگوں کو جب نماز روزے کا کہا جاتا ہے یا اتباع سنت کا کہا جاتا ہے، وہ اسی آیت کو دلیل بناتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں، تو بالکل غلط ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ کسی کافر کو، غیر مسلم کو مسلمان بنانے کے لیے جبر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم کسی غیر مسلم کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اسلام لائے۔ ہاں، وہ 3 چیزوں میں سے ایک کا پابند ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، اس کی مرضی۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا تو اسلامی حکومت کو جزیہ اور ٹیکس دے کر ہمارے تابع رہے، اس کی مرضی۔ اور اگر یہ دونوں باتیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر میدان میں نکل کر مقابلہ کرے۔ اگر مسلمان غالب آ گئے تو وہ مارا جائے گا، اگر وہ غالب آ گئے اور مسلمان اس میدان میں ہار گئے تو غلبہ انہی کا ہوگا، پھر وہ اپنے علاقے پر قابض رہیں گے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد بھی کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے، پیچھے بھی گزرا، اگر کوئی مسلمان ہونے کے بعد پھر اسلام چھوڑتا ہے، اب اس کو اسلام میں زبردستی لایا جائے گا۔ 3 دن کی مہلت ہوگی، اگر وہ 3 دن کے اندر اندر دوبارہ مسلمان ہو جائے تو بہتر، وگرنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ مسئلہ اسی سورۃ بقرہ میں مما اخرجنا لکم من الارض بیان کیا گیا ہے۔ اس سے عشر کا مسئلہ نکلتا ہے۔ زمین کی جو پیداوار ہے، خواہ وہ کم ہو خواہ وہ زیادہ ہو، اس میں عشر دینا فرض ہے۔ عشر جو ہے وہ بغیر اخراجات کو نفی کیے نکالا جاتا ہے۔ جتنی بھی فصل ہوئی اور جتنے کی فصل ہوئی، اس کل فصل سے عشر دیا جائے گا، باقی اخراجات اس سے منہا نہیں کیے جائیں گے۔ ہاں، اگر ایک زمین کے اندر ایک زمین والا ہے اور دوسرا بندہ کام کرنے والا ہے جس کا حصہ متعین ہے کہ وہ آدھا لے گا یا چوتھائی لے گا یا 8واں حصہ لے گا، تو اس کا حصہ پہلے نکال دیا جائے گا، کیونکہ وہ اپنے حصے کے عشر دینے کا خود پابند ہے۔ یہ زمین والا اس کے عشر دینے کا پابند نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے، جو حصہ دار ہے، شراکت دار بنا ہوا ہے، وہ مسلمان ہی نہ ہو، تو اس کے ذمہ پھر عشر آئے گا بھی نہیں۔ باقی عشر کتنا دینا ہے، اس کے اندر مسئلہ واضح ہے کہ وہ زمینیں جو صرف بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہیں، تو ان کے اندر جو بھی زمین سے فصل اگے گی، نکلے گی، حاصل ہوگی، خواہ وہ کم ہو خواہ وہ زیادہ ہو، 10واں حصہ عشر میں دینا فرض ہے۔ اور وہ زمینیں جہاں قیمتاً پانی لگتا ہے، جیسے ٹیوب ویل کا پانی ہے، نہروں کا پانی ہے، اسی طرح جو ہے کنویں کا پانی ہے، وہاں جو ہے 20واں حصہ عشر واجب ہے۔ مسئلہ حربی کافر، یعنی وہ کافر جو غیر مسلم ملک میں رہتا ہے، اسے کسی قسم کا صدقہ دینا جائز نہیں ہے، نہ زکوٰۃ، نہ عشر، نہ نفلی صدقہ، نہ واجبی صدقہ، یہ کچھ بھی دینا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ ذمی کافر، یعنی وہ کافر جو مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے اور جزیہ دیتا ہے، مسلمانوں کے ملک کے قوانین کی پاسداری کرتا ہے، ایسے کافر کو زکوٰۃ اور عشر تو نہیں دے سکتے، ان کا دینا تو جائز نہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی صدقات ہیں، خواہ وہ نفلی ہیں خواہ وہ واجبی ہیں، ان کا دینا درست ہے۔ اسی طرح سورۃ بقرہ میں سود کا حکم آیا۔ سود کی تمام اقسام پرانے زمانے میں تھیں یا آج کل بینکوں کے نظام کے اندر ہیں، یہ سب کے سب حرام ہیں۔ مسئلہ اسی صورت میں ایک مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی قرض لے کسی سے یا قرض دے یا کوئی چیز ادھار خریدے یا ادھار بیچے، کوئی بھی آپس میں معاملہ کرے، اس کو تحریر میں بھی لائیں اور اس پر گواہ بھی بنائیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ مسئلہ گواہ یا تو 2 مرد ہو سکتے ہیں جو عاقل اور بالغ ہوں، یا پھر 2 عورتیں اور 1 مرد، یہ گواہ بن سکتے ہیں۔ صرف عورتیں خواہ وہ 10-20 بھی ہو جائے، وہ گواہ نہیں بن سکتی۔ مسئلہ گواہوں کو جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، بلکہ ان کے علم میں جو بات ہے
یا ان سے معاملہ کرتے وقت دستخط لیے گئے گواہ بنایا گیا تو وہ خوشی خوشی آ کر گواہی دیں۔ مسئلہ، اسی طرح گواہوں کو ڈرانا، دھمکانا، خوفزدہ کرنا، انہیں تکلیف پہنچانا شریعت نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن پاک کو اور اس کے احکام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سورۃ البقرہ کے مسائل میں سے دو مسئلے بالتفصیل بیان ہونے باقی رہ گئے ہیں، ایک مسئلہ طلاق، دوسرا مسئلہ حیات النبی علیہ السلام، اور اسی طرح ایک واقعہ، چار واقعے پہلے بیان ہو چکے، ایک پانچواں واقعہ جو ہے وہ بیان ہونا رہ گیا ہے۔ انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔